الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میں نے جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حدیث پڑھی ہے کہ بے شک بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور برے کام ہیں وہ جو دین میں نئے نکالے جائیں، اور ہر نیا نکالا جانے والا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ یہ نسائی میں حدیث ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بھی فرقہ واریت سے منع فرمایا، بدعات سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرقہ واریت سے منع فرمایا اور دین مکمل کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ سورۃ الانعام 6 کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا یا فرقے کیے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے الگ الگ، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کے اوپر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 31-32 میں ارشاد فرمایا، منیبین الیہ، ایمان والوں سے فرمایا کہ تم اسی اللہ کی طرف رجوع رکھے رہو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے کیے، جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا، وکانوا شیعا، اور الگ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اب وہ جو الگ ہونے والے ہیں ان میں سے ہر فرقہ، ہر حزب جو ہے جو ان کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ تو یہاں پر ان سے منع کیا گیا کہ آپ ایمان والو تم ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو الگ ہو گئے، اور پھر جو ان کے پاس جو کچھ بھی اسی پر خوش ہیں، دوسروں کے پاس اگر حق بھی ہے تو اس کو وہ نہیں تسلیم کرتے۔ تو یہ اس طرح کی بات فرقوں کے بارے میں فرمائی۔ پھر یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ام لہم شرکاء، اے نبی کیا انہوں نے شریک بنا لیے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین میں شریعت سازی کی، ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے شریک بنا لیے، شرعوا لہم من الدین، جو دین میں ان کے لیے شریعت بناتے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں کہ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین میں شریعت سازی کی جائے، نئی شریعت بنائی جائے، نئے کام نکالے جائیں۔ تو فرمایا اس بات کو اللہ نے شرک کہا ہے کہ کیا انہوں نے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے جو ہے شریعت جو ہے اللہ نے بنائی ہے، اور فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی شریعت کا کام جو ہے وہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اور تو اس میں یہ ہے کہ شریعت سازی اور فرقہ واریت جو ہے یہ دین میں اضافہ ہے اور یہ بدعت بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعتیوں سے جو فرقے بناتے ہیں یا بدعت اختیار کرتے ہیں، نئے نئے نام رکھ کے دین میں الگ الگ راستے بنائے ہوئے ہیں، امتیازی نام رکھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام قیامت والے دن ان بدعتیوں سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پر ہوں گے، اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی طرف گروہ در گروہ بڑھ رہے ہوں گے، تو جب وہ قریب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے،
اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے امتی امتی، تو جو یہ فرمائیں گے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جائے گا، یعنی وہ جو گروہ آ رہا ہوگا ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جائے گا. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اے نبی، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں اختیار کیں، کیا کیا نئے کام نکالے، آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور فرمائیں گے سحقن ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، آنکھوں سے دور کر دو. تو اس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے سرچشمے تھے، رحمت کے جو ہے نا بہت زیادہ پیکر تھے، تو وہ بھی اس وقت ناراضگی کا اظہار کریں گے اور ان امتیوں کو جن کو پہلے نبی علیہ السلام بلا رہے تھے وہ دور ہو جانے کا کہیں گے کہ ان کو دور لے جاؤ. وجہ کیا ہے ناراضگی کی؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اچھے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انہوں نے اچھے کام دین میں نکالے ہوئے تھے، نئے کام نکالے ہوئے تھے، اور دین جو نبی علیہ السلام مکمل دے کے چھوڑ کر دے گئے تھے اس میں اضافے کیے تھے. اس طرح نبی علیہ السلام بدعتیوں سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت جو ہے یہ قرآن سے دوری کا بھی نتیجہ ہے. یعنی قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان میں کوئی آیت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، کوئی آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، متروک نہیں ہے. لیکن احادیث میں آپ دیکھتے ہیں تو احادیث میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور حسن بھی ہیں، موضوع یعنی من گھڑت بھی ہے. حدیث کی کئی قسمیں ہیں. تو اب ان میں ہم دیکھیں گے کہ اگر محدثین نے صحیح حدیثیں دے دی ہیں اور پھر ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں تو بعض ایسی روایات ملتی ہیں، وہ حدیثیں نہیں ہوتی، روایات ہیں جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں، اور پھر ہم نے ان کو گلے لگایا ہوا ہے اور وہ قرآن کے چاہے خلاف بھی ہوں. تو اس طرح جو ہے نا فرقوں کے ہاں بہت سارے عقائد و اعمال جو ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو غور سے نہیں سنتے، قرآن مجید پر غور نہیں کرتے. اسی لیے سورۃ الفرقان 25 کی آیت نمبر 30 ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا شکایت فرمائیں گے عرض کریں گے اپنے رب سے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا رب اے میرے رب، انا بے شک قوم اتخذوا قومی میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن اس قرآن کو لیا تھا مہجورا ہجرت کیے ہوئے، یعنی اس قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، کبھی پڑھ بھی لیا، لیکن قرآن کو چھوڑے رکھنا یعنی قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اظہار کریں گے. تو نبی علیہ السلام بھی قرآن کو جو ہے نا پکڑے رہنے کا اور قرآن سے عقائد و اعمال ٹھیک کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں، احادیث کو بھی مضبوطی سے پکڑیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور مختصر دین رکھنا چاہیے. دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ دین کو بڑھا چڑھا کے اس میں مشکلات پیدا کر دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو مجھ سے جو ہے نا متفق نہیں ہے کوئی آدمی تو وہ دلائل کی بنیاد پر جو ہے نا مجھ سے وہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. لیکن میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں یا کوئی نعوذ باللہ میں نبی نہیں ہوں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. میری ایک سمجھ ہے، میرے دلائل ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ ان دلائل سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی بنیاد پر اختلاف کریں، ایسے خواہ مخواہ اختلاف اچھی بات نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.